السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا نوافل کی جماعت کروا سکتے ہیں یا نہیں، نفل نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس کے اندر یاد رکھیں کہ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک ہوتا ہے تداعی کے ساتھ نفل نماز پڑھنا، ایک ہوتا ہے بغیر تداعی کے۔ اب تداعی کس کو کہتے ہیں؟ تداعی کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو جماعت کے لیے اکٹھا کرنا، بلانا، اس کو تداعی کہتے ہیں۔ تو اگر تداعی کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا، اور بغیر تداعی کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کے الگ الگ احکام ہیں۔ جیسا کہ اگر تداعی کے بغیر پڑھا جائے، یعنی لوگوں کو اکٹھا نہ کیا جائے، لوگوں کو بلایا نہ جائے جماعت کے لیے، تو ایسا کر کے جو ہے وہ جماعت کروانا نوافل کی، یہ بالاجماع جائز ہے۔ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی کراہت یا کسی بھی قسم کی ممانعت نہیں ہے۔ اور دوسری صورت ہے تداعی کے ساتھ نماز پڑھنا، یعنی لوگوں کو اکٹھا کرنا، لوگوں کو بلانا، لوگوں کو جمع کرنا۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ چند نمازیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر کسی قسم کی کراہت نہیں ہے، اور چند نوافل نمازیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر کراہت تنزیہی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ اگر لوگوں کو اکٹھا کر کے بلا کر تداعی کے ساتھ نوافل پڑھائی جائے، تو جیسا کہ نماز تراویح ہے، نماز استسقاء ہے، بارش طلب کرنے کے لیے نماز ہے، یا سورج گرہن کی نماز ہے، تو اس کے اندر لوگوں کو اکٹھا کر کے، جمع کر کے، بلا کر ان کو نوافل کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھانا، اس کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہے۔ اور اس کے اندر دوسری صورت جو ہے وہ یہ ہے، جیسا کہ تہجد کی نماز ہے، یا اشراق چاشت کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، یا اسی طرح سے صلاۃ التوبہ کے نوافل ہیں، دیگر جو نوافل ہیں، ان کے اندر تداعی کے ذریعے سے لوگوں کو اکٹھا کر کے، بلا کر، جماعت کروا کر ان کو نوافل پڑھانا، یہ کراہت تنزیہی ہے، یعنی یہ مکروہ تنزیہی عمل ہے، ناجائز اور گناہ یہ بھی نہیں ہے۔ اور بغیر تداعی کے اگر یعنی لوگوں کو بلایا نہ جائے، اکٹھا نہ کیا جائے، بلکہ جو وہاں پر موجود ہیں ان کو ایسے جماعت کروا دی جائے، تو یہ عمل جو ہے یہ جائز ہے، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ثابت ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ حضرت عتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز صبح میرے گھر تشریف لائے اور میرے گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب فرمائی، تو میں نے اجازت پیش کی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا کہ تمہارے گھر کے اندر ایسی کون سی جگہ ہے کہ جس کے اندر تم پسند کرتے ہو کہ میں وہاں پر نماز ادا کروں؟ تو یہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں ایک کونے کی طرف، ایک گوشے کی طرف اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ وہ مقام، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر تشریف لے گئے، آپ نے اقامت فرمائی، اور پھر میں نے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم دونوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں نوافل پڑھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 نوافل پڑھا کر ہمیں سلام پھیر دیا۔ تو اس حدیث مبارکہ کی شرح کے اندر جو محدثین کرام ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ دن کے وقت جو ہے وہ نوافل کی نماز کروانا، جماعت کروانا، نوافل کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ جائز ہے۔ اور بقیہ رہا تداعی، یعنی لوگوں کو اکٹھا کر کے، جمع کر کے، اور لوگوں کو بلا کر جماعت کروانا، تو یہ جو 3 نمازیں ہیں، سورج گرہن کی نماز ہے، اور نماز تراویح ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ نماز کسوف ہے بارش طلب کرنے کے لیے، تو ان کے اندر، اس کے اندر بھی کسی قسم کی کراہت نہیں ہے۔ اور جو ان کے علاوہ دیگر نوافل ہیں ان کے اندر اسی طرح سے لوگوں کو اکٹھا کر کے، بلا کر، ان کو جماعت کروا کر نماز پڑھانا، یہ فقط مکروہ تحریمی عمل ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کو منع نہیں کریں گے، فقہاء کرام نے اس سے منع فرمایا کہ لوگوں کو منع نہیں کیا جائے گا، بلکہ لوگوں کو اس کی اجازت دی جائے گی کہ اگر اس سے منع کر دی جائے تو لوگ پہلے نمازوں سے، نوافلوں سے دور ہیں، تو اس طرح سے مزید جو ہے وہ نوافل سے اور نمازوں سے دور ہو جائیں گے۔ اور مزید تفصیل کے لیے انشاءاللہ جو فتویٰ ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن کے اندر اس کا لنک مل جائے گا، یا پورا فتویٰ جو ہے PDF کی صورت میں آپ کو مل جائے گا، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔